بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسنیۃ المخاطب والمخاطبۃ وبین الاخبارات لقلۃ الاستعمال فی التسنیۃ ووضع الضمائر للإیجاز وعدم الالتباس فی الاخبارات صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ۔ سوال ہے کہ ضربت ما یہ تثنیہ مذکر مخاطب تے تثنیہ مؤنث مخاطب ایک جیسے ہو گئے ہیں تے سانوں کی پتہ لگا بھی دو مرد تے دو کڑیاں رولا پا دیتا جب بادشاہی چ۔ اور اسی طرح ضرب تو بھئی واحد مذکر متکلم بھی ہے تے واحد مؤنث متکلم بھی ہے، اور اسی طرح ضربنا اس میں تو چار کٹھے کر دیتے نہیں تو چنگا پڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ ہاں جی کیا کہے جی؟ سوال ہے کہ ضربت ما اور ضربت ما یہ دونوں مخاطب کے سیغے ہیں تو کیسے پتہ یہ ایک ہی سیغہ ہے دونوں میں، اور ضرب تو دو واحد متکلم مذکر مؤنث دونوں میں شریک ہے، برابر ہے۔ ضربنا تثنیہ مذکر تثنیہ مذکر تے تثنیہ اور جمع اور جمع مؤنث ان میں برابر ہو گئے، یہ تو مسئلہ سارا خراب ہو گیا۔ اس کا جواب دیا ہے کہ تثنیہ قلیل الاستعمال ہے، تثنیہ قلیل الاستعمال ہے، اور ضمائر کی وضع ایجاز کے لیے ہے، اختصار کے لیے ہے۔ چونکہ تثنیہ قلیل الاستعمال ہے، ضمیروں کی وضع اختصار کے لیے ہے، لہذا مذکر مؤنث میں برابری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں جی اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ تثنیہ کا استعمال قلیل ہے اور ضمائر کی جو وضع ہے وہ اختصار کے لیے ہے، لہذا دو میں شرکت کر دی، دو میں اشتراک کر دی ہے، اور جو متکلم ہیں ان میں التباس کوئی نہیں ہے، جو وہ اخبار اپنی طرف خبر دینی ان میں التباس نہیں، کیونکہ جس لئے بولے گا پتہ لگے گا کڑی ہے کہ منڈا ہے جی، ایک ایک دو نے سارا پتہ لگ جائے گا جی، تو اس لیے یہاں چونکہ التباس نہیں ہے لہذا اشتراک کی وجہ سے حرج کوئی نہیں ہے، حرج کوئی نہیں، لہذا منع کر تو پھر بابیاں دی بھی گل سنیے۔ اور برابری کی گئی ہے، یعنی لم یفرق لفظاً، اور برابری کی گئی ہے مخاطب اور مخاطبہ کے تثنیہ کے درمیان، کیونکہ پڑھے جاتے ہیں ان میں ضربت ما، اور برابری کی گئی ہے بھی اخبارات میں، اخبارات میں، یعنی صیغہ جی کہ خبر دیتا ہے اس کے ساتھ کون؟ اپنے آپ سے، کیونکہ برابری کی گئی ان میں مذکر مؤنث کی ایک سیغے وچ، تثنیہ جمع مذکر مؤنث کی دوسرے سیغے میں، ایک کے ضربتو تے ایک کے ضربنا، اے جڑا ہے جی۔ اچھا جی کیوں انج کیتا جی سانوں بھی سمجھاؤ؟ باوجہ قلت استعمال کے تثنیہ میں، یہ پہلے دا جواب جی، اے بھی نال ہے جی، اور غرض ضمائر کے وضع سے ایجاز ہے، کیا نہ سننا وہ ماشا بین سور عرض کر رہے ہیں، اس سے غرض کیا ہے؟ اختصار، تو لہذا فل اشتراک علیہ کو بہا، اتلے پاسے اشتراک ان کے لیکن ولا یاتی ذالک بدون تسویت ضمائر ہما، کٹھیاں کریں گے تو تا اختصار ہوگا۔ اچھا جی بھئی کس لیے؟ اور ضمائر کی وضع اختصار کے لیے، ہن دوجے دا جواب متکلم دا، اور لام تھلے داخلی باوجہ عدم التباس کے، کس کے نزدیک؟
معل فی الاغلب اکثر یہی ہوتا ہے کہ التباس نہیں پڑتا کہ کون ہے بولنے والا. اخبارات میں شاباش جی. اور برابری کی گئی ہے تسنیہ مخاطب اور مخاطبہ کے تسنیہ کے درمیان، اور برابری کی گئی ہے بھی اخبارات کے درمیان بوجہ قلت استعمال کے تسنیہ میں اور ضمائر کی وجہ اختصار کے لیے. اور برابری کی گئی ہے مخاطب اور مخاطبہ کے تسنیہ کے درمیان اور اخبارات کے درمیان بوجہ قلت استعمال کے تسنیہ میں اور ضمائر کی وضع ایجاز کے لیے ہے، اختصار کے لیے، لہذا اشتراک ان کے لائق ہے. اور عدم التباس اخبارات اور پیچھے لے قلت ولام تھلے اور بوجہ عدم التباس کے یار. اچھا جی دھیان کرو بچوں. اور صوبے یا جواب ہے اس شخص کے لیے جس نے لمن جس نے سوال کیا کہ اصل سارے سیغوں میں امتیاز ہے، وکھرے وکھرے ہونے چاہیے دینے دفع کرنے کے لیے کس کو، اور خاص کر کے مذکر مؤنث کے درمیان تو اختلاط شرن بھی منع ہے تو تسا اتنے اختلاط کرا دیتا ہے. تو پس کیا مجوز ہے، کیا شے جس نے جائز کیا ہے مخاطب اور مخاطبہ کے تثنیہ کے صیغوں کے درمیان جی. تو جواب دیا ہے بما اس شے کے ساتھ جو تو دیکھ رہا ہے. او قلت استعمال بنا پہ پھر معنی قولہ وسویہ یعنی واقعہ کیا گیا تسویہ ان کے درمیان جی. علاوہ زی فعل مسند ہے کدھر ضمیر الا ضمیر المصدر کما فی قولہم. ایتھے سلاکھے نا او سویہ دا نائب فاعل کون ہے؟ سویہ دا اندے جو رولا پہ گو لفظی گل. او سویہ یعنی او کے تسویہ تو بے فعل مسند ہے کدھر ضمیر کی طرف، جو ضمیر لوٹتی ہے کدھر مصدر کی طرف. ہوا آندنے جے پرسوں شرح جامی بچ پڑھا سا جے قد حیلا بین العیر والنزوان تو وقال حلولا تو بینہما. سنے ہی اے مطلب ہے جی. چلو ہوں پڑھیا سی تو سمجھ آ گیا نا جملہ، نہیں تو اچانک آتا تو پھر پریشانی بننی سی تھی میرے واسطے یا تھوڑے واسطے کس واسطے بننی سی نا. اچھا جی لے قلت الاستعمال سوال ہے جی تثنیہ قلت استعمال. اچھا مفرد بھی کثیر الاستعمال جمع بھی کثیر الاستعمال یہاں وچ کی کر دیتا ہے بے کیوں قلیل الاستعمال نے کہ جائز ہے قائل کے لیے یہ کہ کہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے تثنیہ کے استعمال کی، اس لیے کہ خطاب محاورات میں خطاب جیسا کہ ہوتا ہے اور کما جیسا کہ ہوتا ہے واحد کے لیے اور جمع کے لیے اسی طرح ہوتا ہے کس کے لیے. اتنے بھی دو نال گل ہی نہیں کری دی یا ایک نال کری دی یا تین نال شروع کری دی دو تا گل ہی کو نہیں ہے گا جی. سنے ہی تو پس نہیں ثابت تفاوت ان کے درمیان کس میں، اور یہ محض ہوگا مستقیم یہ گل تہاڈی جب ثابت ہو خطاب محاورات میں اثنین کے لیے کیڑا تے واحد اور جمع کے لیے. اور یہ امر ثابت کرنا مشکل ہے جی. ویسے کہڑے کوئی جنگل جی نے سان نہیں پتا بھی دو نو سات بھی ماری دیا تینوں نے بھی جن ہوں وہ سارا کام چلتا رہتا ہے جی. اور بہرحال وہ جو ذکر کیا گیا ہے نحو کی کتابوں میں تثنیہ. اچھا ایک سوال ہے تو نحو بتا دیں کہ تثنیہ کثیر ہے پڑھیا جی تثنیہ تو تسی پہ دو قلیل ہے وہ اور معنی کے اعتبار سے کثیر ہے. وہ یہ ہے کہ تثنیہ نہیں مختص کس کے ساتھ، ذکور کے علم کے ساتھ اور ان کی صفات کے ساتھ. تثنیہ ہر شے دا بن جاندہ ہے. سنے ہی لکڑ سوٹی ہر شے دا بن جاندہ ہے برخلاف جمع مذکر سالم کے وہ ہر کسی دی نہیں بن دی. اے مطلب اوتھے وکھری گل ہے جی. آندنے حق یہ ہے کہ یوں جواب دیا جائے کہ ہر وہ جو ذکر کیا گیا مناسبات سے اس فن کی کتابوں میں جی ہے وہ بعد الوقوع ہے وہ او جنا نا او ان لکھا ہوتے ان کانت کی فی ترکیب فی کتب حاضر فن میں نا تاکہ کی یہ کانت جو ان کٹیا نے
چلو ان ہوئے تامی وہ مخفف بنا دیں گے کہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کیا ہیں بادل پہلے عربی ایویں سی نقطے بیان کیتے نے ٹک گئے نہیں ٹکے تو گزارا کرو یہ مطلب ہے جی لے قلت الاستعمال لے انہا وجہ جی قلت استعمال کی میں اس لیے کہ تثنیہ ہے یز سکوت میں ہے کیونکہ فَإِنَّهُ لُوزِمَا فَإِنَّهُ کیونکہ تثنیہ کیا ہوتا ہے تثنیہ اس لیے کہ اگر ملایا جائے اس پر ایک تو وہ تثنیاری جمع بن جاندے نے تے کدے وچوں ایک کے پجا دئیے تے تثنیاری مفرد بن جاندے نے اے شودا جڑے نے زوال والی تھاں تے کھلوتا ہے تے کیویں گل کڈ ماری ہے جی تو پس نے ممتنع التباس کس میں ان دونوں میں جی اے تثنیہ وچ پس اگر کہا جائے پس اس پر تو مناسب ہے یہ کہ نہ فرق کیا جائے مخاطبین کے تثنیہ اور غائبین اور مخاطبتین اور غائبتین کے تثنیوں میں بھی ان میں بھی فرق اس لیے کہ تثنیہ ان دونوں کا بھی ہے یہ سکوت میں ہے پھر وہ بھی دیکھو جو کر دیو کیونکہ اگر زیادہ کریں وہ ساری گل ہوا الاخری بے ایک بداؤ تو کی بن جان گے ایک کٹاؤ تے پھر گل تو ہوئی نا جی اور بھی قلیل الاستعمال بوجہ اس کے جو گزر گیا ہے ہم نے کہا کہ قیاس جیسا کہ تم نے کہا ہے لیکن ناپسند کیا انہیں التباس یہاں کس میں غیب میں تاکہ نہ لازم آ جائے اصل نہ ملتبس ہو جائے اصل اور وہ کون ہے اور مخاطبہ فرع کے ساتھ اور وہ فرع کون ہے غائب اور غائبہ ہے سنیں بباد الضمیر یعنی عربیوں نے وضع کیا ہے تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کے لیے کنیاں ضمیراں اور وہ ان تو ما ہے کیڑی یہ اختصار کے لیے اس طرح کیا ہے تو لہٰذا جب ضمیر تثنیتین کی ایک ہے تو واجب ہے یہ کہ ہو لفظ بھی ان دونوں کو لفظ ان کا ظاہراً ایک ہی ہونا چاہیے اور وہ کیا ہے مطلب بھی اس لیے کہ ضمیر قائم مقام ہوتی ہے کس کے اور اسی طرح عربیوں نے وضع کیا مفرد مذکر کے لیے اور مفرد اخبار میں اور متکلم میں ضمیر واحد اور وہ کون ہے اور تثنیہ متکلم اور جمع متکلم کے لیے ضمیر واحد ایک اور وہ کیڑیو یہ کیوں کی تانے لے لیجی اجاز ول پس جب کہ ہے ضمیر اخبارات کی بند ان دو میں تو لازم ہے یہ کہ بند ہو لفظ بھی کیونکہ جدوں متکلم مذکر ہو یا مؤنث ہو واحد ضمیر ایک کیڑی تے جمع دی ضمیر ایک تے جدوں ضمیراں ایک نے نا تے پھر جڑے فعل نہیں ہے سیگے انہاں دے دال وہ بھی ایک ہی ہونے چاہیے نے کہ پس جب کہ ضمیر اخبارات کی بند ہے ان دو میں تو لازم ہے یہ کہ بند ہو لفظ ان دونوں کا جو ظاہر ہے وہ بھی کس میں اور وہ کون ہے اس لیے کہ ضمیر قائم مقام ہوتی ہے کس کے اندر نے فف ہم نہیں سمجھے تو میں ٹل دے کے سمجھ پس قول ماتن کا ببعض الضمائر للاجاز یہ دلیل ہے تثنیہ تین کے تسویہ کی اور اخبارات کے تسویہ کی کٹھی دو مدی دلیلی اگرچہ متبادر اس کے ظاہر سے کہ یہ دلیل ہے کس دی صرف اخبارات دی کیڑی او عدم التباس اچھا جی لیل حمد البدل اچھا جی لیل اجاز کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک تو نے جب کہا زیدن ضربتہ کیا زید مارا میں نے اس کو آج جڑا ضربتہ ہوئے یہ چھوٹا ہے اس سے کہ تو کہے زیدن ضربتو زیدن زیدن ضربتو اے ضربتو زیدن کولوں ضربتو چھوٹا ہے کہ نہیں ہیں بغیر ضمیر کے پس اگر بنائی جائے مخاطبہ کے لیے علامت دوسری تو لازم آئے گی تطویل ایسی جو مخل ہے اختصار کے جو مقصود ہے باوجود قلت استعمال تثنیہ میں ہوتا ہے ہی ہے اچھا جی اول الاخبارو اس لیے کہ متکلم خبر دیتا ہے جی
اس لیے کہ متکلم یراد دیکھا جاتا ہے اکثر احوال میں، بے متکلم سامنے ہوتا ہے نا، بس پتہ چل جائے گا یہ منڈا ہے کہ کڑی ہے، یہ دو نے کہ تین نے، سنیں، یا جانی جائے گی آواز کے ساتھ اسی طرح یا اس کے بغیر بھی قرائن سے۔ تو پس اگر واقعہ ہو گئے التباس بعض مواضع میں تو وہ قلیلہ ہے تو کوئی گل نہیں ہے۔ ہاں وزيدت الميم في ضربتما حتى لا يلتبس بألف الإشباع في قول الشاعر شعر أخوك أخو مباشرة وضحك وحياك الإله فكيف أنت وإنك ضامن بالرزق حتى توفي كل نفس ما دمت ما دمنتا او دامنا تے دمنتا۔ سوال ہے ضربتا کی ایندا بنانا ہے تسنیہ مذکر تے تسنیہ مؤنث، تے تسنیہ واسطے الف ہوندا ہے تے بن گیا ضربتا۔ اے وچ پھپھی میم کتھوں آئی ہے جی؟ سوال ہے کہ ضربتا کا تسنیہ بنانا ہے تو الف کے ساتھ جب بنائیں گے تو بن جائے گا الف تسنیہ دا ہے، الف تسنیہ، تو میم کیوں لایا؟ میم کیوں زیادہ کی گئی؟ تو اس کا جواب دیا ہے تاکہ تسنیہ مفرد کے ساتھ ملتبس نہ ہو جائے الف کے اشباع کے ساتھ۔ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے نا، ان کو تو تا کر دیے تو چا کر دیے تو کی سمجھ آئے گا؟ بے تسنیہ ہے، التباس پہ آ جائے گا۔ اس التباس سے بچنے کے لیے درمیان میں میم لائے ہیں۔ ہن ذرا بتان پاویں شام تک منہ لما کیتی چلو پتہ لگے گا تسنیہ نہیں ہے کیونکہ بچ میم کوئی نہیں۔ ہاں جی کیا کہ جی؟ یہاں میم کی زیادتی ضربتما میں اس لیے کی ہے تاکہ تسنیہ کا التباس نہ آ جائے مفرد کے ساتھ، وہ مفرد جس کے آخر میں الف اشباع کے لیے لگایا گیا۔ او ضربتا ہے نا تو اس کو لمبا کر دیں تو او شاعر کا قول انتا ضمیر نا انتا تے اوندا تسنیہ ہی انتما تے انتا نو شاعر نے پڑھے انتا تے جے صرف الف ہوا تو التباس پہ گیا نا۔ اسی طرح دمنتا ہے نا تو شاعر نے لمبا کرنے واسطے پڑھا دمنتا، تو ہن جے اگر تسنیہ دا الف ہی صرف میم نہ ہوا تو التباس پینا بھی انتا تے دمنتا، تسنیہ نہیں یا کہ مفرد ہے تے الف اشباعی ہے، سنیں ہی، اس لیے میم کو کیا کیا؟ زیادہ کیا گیا، سمجھے ہی؟ چلو جی ایندا کرو مانا تو پھر بابیاں دی گل سنو۔ اور زیادہ کی گئی ہے میم اور کتھے یا قبل الف تسنیہ جڑا دسنا وہ نہیں پتہ دستے، تسنیہ کے الف سے پہلے میم زیادہ کی گئی۔ ضرب تو ماں میں تاکہ نہ ملتبس ہو جائے، کون کندے نال؟ مفرد تسنیہ مفرد ہے نا۔ ہاں سدھے پاسے بولنا مثنیٰ بالمفرد جی تاکہ نہ ملتبس ہو۔ کب؟ الف کے اشباع کے ساتھ، سنیں بھی الف الاشباع، الف اشباعی کے ساتھ، یعنی الف جو پیدا ہوتا ہے فتح کو وہ کھچنے سے ہوئے، کس سے؟ جو ہونے والا ہے شاعر کے قول میں، کس میں؟ شاعر کے قول۔ اس میں جو مثال ہے نا وہ انتا تے دمنتا ہے، کون ہے؟ دمنتا ہے، سنیں جی۔ تے جڑے دا معنی ہے نا جی وہ تے لکھیا تے چلو ہنے کر لو جی جی کہ جڑا نا وہ چس نہیں ہونی تو یہ معنی کرنے کو رہی اور زیادہ اور واقعہ پڑھو گے تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی۔ تاکہ نہ ملتبس ہو جائے تسنیہ مفرد کے ساتھ الف اشباعی اشباعی کی وجہ سے، ہاں شاعر کے قول شاعر کے قول کو اس نے انتا کو انتا پڑھا ہے، دمنتا کو دمنتا پڑھا، الف اشباعی التباس آ جانا جی۔ اور زیادہ کیا گیا ہے میم ضربتما میں تاکہ نہ ملتبس ہو جائے مثنیٰ مفرد کے ساتھ الف اشباعی کے ساتھ جو ہونے والا ہے شاعر کے قول میں۔ سنیں ہی کیڑے کیڑے لفظ انتا اور دمنتا، بڑا لمبا تو کر انتا اور دمنتا۔ تا اے شاباش جی۔ چلو جی من کر لیں جی کون کیتا؟ دفع اے وزیدت دفع ہے اس شخص کے لیے جس نے کہا مناسب یہ ہے کہ نہ زیادہ کی جائے میم کس میں؟ مخاطب اور مخاطبہ میں، کیونکہ قیاس یہ ہے کہ کہا جائے کیا؟ الف کی زیادتی کے ساتھ فقط، کیونکہ تسنیہ کی علامت وہ حضرت الف یہ کلا۔ تو جواب دو دفع بے انا نکی جی میم پہ یہ بھی تھے جوڑنا انہوں
جواب دیا گیا بائیں طور کہ ما زیادہ کی گئی ہے میم تاکہ نہ ملتبس ہو جائے تثنیہ کا الف کس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ انتا شیر میں تو دمنتا دی گل نہیں کی تو کٹھے جے جیسے کہ انتا اور دمنتا آنے والے شعر میں کیونکہ انہوں نے اشباع کیا ہے مفرد کے فتح کو پس پیدا ہو گیا اس سے تو پھر التباس بنا کہ کونی پہنا تو پس زیادہ کی گئی میم تثنیہ میں اس التباس کو اگر کہا جائے کہ پھر جڑا دارا با جڑا تثنیہ ہے اتھے بھی تا التباس پینا ہے جدوں کسی دارا با نے دارا با پڑھ دیتا تو پتہ نہیں چلنا کہ تثنیہ ہے تو پھر مناسب ہے اتھے بھی وچ کوئی نہ کوئی چنڈی لاؤ نا اتھے کوئی شے نہیں لائی جی ہم کہتے ہیں دھیان کریں جی محض نئی زیادہ کی گئی اس میں تثنیہ غائب میں کوئی شے بوجہ حاصل ہو جانے فرق کے قرینے کے ساتھ اتھے قرینہ موجود ہے اتھے قرینہ موجود ہے او قرینہ کیڑا ہے اتھے کی ہے قرینہ اور وہ ذکر ہے مرجے کا وہ غائب دی ضمیراں دا مرجے ہوندا ہی اور وہ ذکر ہے کس کا واحد سے پہلے بھی اور تو کہے زید زارا با اگر کہتا بھی پتہ ہے کہ یہ مفرد ہے کیے اور زیدان دورا با کہیں گے تو پتہ ہے یہ کیونکہ پیچھے جو مرجع ہے وہ تثنیہ ہے سمجھ آ رہی ہو برخلاف مخاطب کے کیونکہ اس میں تو مرجع ہوتا کوئی نہیں ہے کہ ہوتا ہے اور مرجع ضمیر غائب تو ہوندے میرا یارا پس مرجع نہیں ذکر کیا جاتا اس سے پہلے تو پس نہیں واقعہ ہوگا زیدن ضربتا زیدان ضربتما انہاں نال نہیں پتہ لگنا جی کیونکہ پہلے تو وہ جو نا وہ تو ضمیر دے مرجع تو تعلق ہی کونی ہے گا اور اچھا جی چلو جی ٹھیک ہے جب غائب ہو گیا اسی آنے حضور ایک اور سی کردان پیش کر لیں گے اضربا جڑا ہے اے بھی تاں جس لئے اضرب وچ اشباع کر دیئے کہتے تھے اگرچہ مبنی برضم ہے مبنی برسکون ہے تو پس حق یہ ہے کہ کہا جائے کہ ہر وہ جو ذکر کیا گیا اس فن کی نکات سے وہ نکات سارے پس نہیں وارد اس پر وہ جو گزر گیا ہے بلڑ کلڑ بھئی نکتے سارے پہلو عربی زبان بن گئی سنیں ہون او بکھنا خو کا کہتے ہیں کہا گیا ہے کیے اچھا کہانیاں وچ کہا بھی ساڑھے پاس انج ہوندا ہے نا جی بھی اسا پکی بات کی ہے تو جس لئے شریعت کی گل وچ عقول بھی ہوے کال ہوے تے دماغ وچ انج بھی کوں جی کہ یہ بات نقل کی گئی ہے کیڑی کہ عورت شادی کی کہ تھا عورت کا زوج بشاش خوش اخلاق سی کی سی ہنس مکھ بڑا پیار کرنے والا پس وہ فوت ہو گیا تے پس شادی کر لی اس عورت نے اس خامد کے بھائی کے ساتھ وہ دیور نے شادی کر لی جی تو انہیں منہ تے مرچاں ملیاں سن انہیں مرچاں ملیاں سن تے او جڑی ہے نا واہ راجل منقبضن تے پاس انہیں پٹکار پائی ان دے کولوں فن زاجت من ہو فقالت المرأۃ اخوک ہو سکے تیرا بھرا تے بڑا چنگا تینوں کی بیماری ہے ہس مکھ ہو کے رو تو جڑے نا جی اصل گل ہے جی سنے ہی تو ویکھو تو معنی لکھے ہی شعر کا معنی فارسی میں تنال ویکھی ہو بے برادر تو اخوک برادر تو کیا معنی اخوک کی بڑھیا دھیان کری برادر تو چوکھا نا سی برادر تو تیرا بھائی اخو مکاشرتن و دہکن سنے ہی تیرا بھائی ملازم تھا تبسم و خندہ بود سنے ہی بھئی او جڑے نا مکاشرہ تھلے لکھے بین استور کہ دندہ نو زہر کرنا تو مطلب تیرا بھائی تے ہنسن والا سی دیکھ کرن والا سی تے وحیاک اللہ دعا دیتی انہیں کہ وہ زندہ دارد ترا خدا او حیاک للہ اور تینوں اللہ زندہ رکھے فکیف انتا پس چی گنا حال تست کہ خندان میں کنی و منقبض خاطر میں مانی اگو با انہا کا دامنون بدرست ہے کہ تو دامن ہستی برزق
من تاب مردن ہر نفس کے دامن شدی بھی شاید تینوں سارا دا ٹکر تیرے ذمے کلے دے جی تاں تیرا منہ ہر وقت بنیا رہندا ہے جی اور سمجھے کہ کوئی نہیں. اچھا جی اگلا بھی پڑھ لا پھر وہ نکا جائے گا. او انتا اور مراد اس سے یہ ہے کہ اشباع کیا کس کا تاکہ فتح کا تو پس اتوں وچوں الف جم پیا تو پس کی بن گیا انتا و یار واحد جڑا سی گئی انتا پس اگر نہ زیادہ کیا جائے میم کو ضرب تو ماں میں اور کہا جائے کیا تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ الف اشباعی ہے یا الف اے مطلب بھی جی. چلو جی شاعر کا قول اخو کا اے مصاحبوں کا ہوں تیرا بھائی تھا مکاشرت اور دہک کا او صاحب سرور مکاشرہ دندان برہنہ کردن از فرحت و بشاشت حیاک اللہ زندہ رکھے تجھ کو اللہ. او تحیہ ہم دے تحیہ کیے بادشاہ گردن و زندگان و سلام دادن کسے رو حید مرد تینوں اللہ زندہ رکھے. فکیف انتا پس کیسے ہے تو اے فکیف حالک لا معی تو میں رسدہ ہی نہیں پہ وَإِنَّكَ دَامِنٌ اور بے شک تو دامن ہے رزق کا حتیٰ کہ فوت ہوگا ہر نفس ضامن ہے تو مجھے لگتا جی میں ہر نفس دے رزق دا تو ہی ضامن ہے بھی سارے مر جان کے تاں تو ہسیں گا جی جی حالانکہ صرف میری کلی دی 2 روٹیاں تیرے ذمہ نے تیری جان نو بنی ہیں جی تیرا بھائی تھا مکاشرت اور دہک کا اور زندہ رکھے تجھ کو اللہ تعالیٰ پس کیا حال ہے تیرا اور بے شک تو ضامن ہے رزق کا حتیٰ کہ فوت ہو ہر نفس ضامن ہے تو اس کا. یعنی ہر نفس کے فوت ہونے تک تو ضامن ہے ہونا دے تینوں یہ فکر لگی ہے جی بھائی ہے مکاشرت کا اور دے کا اور زندہ رکھے تجھ کو اللہ تعالیٰ پس کیسا حال ہے تیرا. او فقیر کی آکھیا سی جو کن تھلے ستا سی اس کی آکھیا سی فقیر نے او بادشاہ پوچھا فقیرہ سڑا رات کیسی گزری اس آکھیا کچھ تیرے رنگی تو کوئی تیرے نال چنگی تیرے رنگی ہے بھی تو بھی غفلت نال سو گیا تو میں تھلے غفلت نال سو گیا تو چنگی ہے بھی میں اٹھیا تو صرف ایک ٹھڈ دا فکر ہے تو اٹھیا تینوں ساری بادشاہی دا فکر ہے جی چنگی گل ہے یار کوئی تو پیڑا گل بندہ یاد رکھتا ہی جی نہیں حمزہ مولی حکایت گزری ہے ذہن چاہیے چلو جی چلو مہربانی ہاتھ کر دے شاید جی تنوں کو یاد ہوئے کوئی تھوڑا جہا چولا پیندا ہوئے جی ہاں جی بھائی ہے مکاشرت کا اور دہک کا اور زندہ رکھے تجھ کو الہ پس کیسا حال ہے تیرا اور بے شک تو ضامن ہے رزق کا حتیٰ کہ فوت ہو جا ہر نفس بدلے مندے فوت ہونے تک جی میں تو کلہ ہی ضامن ہے جی آگے جی سوال ہے تو یہ الف اور تا کے درمیان شے ودھانی سی تے کلی میم ہی لبھی اور حرف ہی سارے مک گئے نے جی ہاں جی کیا کہ جی اس کا جواب ہے کہ درب تو ماں کے نیچے کثرت اری چھپے نے او ان تو ماں نے او انہاں وچ میم آئی اس واسطے تھے میم لے آندی ہے سوال ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اگو سوال آ رہا انت ماں وچ کیوں لے آندی اس واسطے لے آندی کہ ہما وچ آئیے ہما وچ کیوں لے آندی اگو جا کے دساں گے اس لیے کہ ماں کے اندر انتما مسمر ہے تو اس میں میم ہے تو ربطما میں میم کی زیادتی کی اے کیتا ہے سنیں جی اور خاص کی گئی میم اور بھی زیادہ لدافل التباس بھی التباس اور بھی دفعہ ہو سکتا ہے درب تو ماں میں باوجود ہے کہ اصل زیادتی میں کون ہے انہوں نے نہیں پوچھا تھی میم نے جگہ قابو کر لیا جی اس لیے کہ درب تو ماں کے تحت ان تو ماں مزمر ہے اور ضمیرو جی اور یہ تا ضمیر مرفوع متصل تو مرفوع منفصل کیڑی ہے ضرب تو ماں دی جگہ تے جڑی ضمیر مرفوع منفصل ہو کیڑی ہے ان تو ماں ہی اور کی کہنے پہنے اور دیت گلت کہنے پہنے جی میم کو دربتما میں اس لیے کہ میم کے دربتما کے نیچے انتما مزمر ہے ہاں جی شابت جی میم کو
ضربتما میں اس لیے کہ ضربتما کے نیچے انتما ضمیر مضمر ہے. جواب ہے اس شخص کے لیے جس نے سوال کیا بائیں طور کے التباس کا دفعہ الف اشباع کے ساتھ جیسے حاصل ہوتا ہے میم کی زیادتی کے ساتھ، اسی طرح حاصل ہوتا ہے کس سے؟ باقی حروف کے ساتھ بھی، حروف میں سے، اور من الحروف الزیادت او سالتمونیہا الیوم تنساہا حویت السمانا. یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ کہ انہوں نے صرف کلی میم ہی زیادہ ہے، باقی کوئی نہیں ہے کہ اور تھوڑے نے جیے وغیرہ. جیسا کہ نہیں مخفی تو پس کیا وجہ ہے میم کی تخصیص کی ان باقی ساریاں دے وچوں زیادتی وچوں؟ جواب کی توضیح یہ ہے کہ ضربتما میں میم لائے ہیں اس لیے کہ اس کے متات کون ہے؟ مضمر ہے، اور اس میں بھی تثنیہ میں اس میں میم ہے، تو پس زیادہ کی گی ضربتما میں بھی میم، اور یہ اس لیے کہ ضربتما تثنیہ ہے اور انتما بھی ضمیر تثنیہ کی ہے. ٹرو ٹرو شبہ. انتما لقرب المیم الى التاء في المخرج. بس اچھا سوال ہے تو پھر ان تو ماں میں میم کیوں داخل کی؟ وہ تو تھا انتا، کیا تھا؟ الف لگایا تثنیہ کا تو کیا بن گیا؟ انتا. تو میم کیوں لے آندی ہوتے جی؟ کیا کیا جی؟ سوال ہے کہ پھر انتما میں میم کی یا نہیں وہ چھڑ دو، پچھلا نواں سوال بھی پھر ان تو ماں میں انتا کو انتا بنائے تو انتا سے اور پیچھے حالت اشباع میں التباس آتا ہے، تو پھر حروف زوائد تو اور بھی ہیں، پھر یہاں میم کیوں لے؟ ضرب تو ماں میں تو لائے ان تو ماں کی وجہ سے، تو ان تو ماں میں جو میم ہے درمیان میں فاصلہ ہی لانا تھا نا، تو اور بھی تو ہے سال تو مونی ہاں میں صرف میم اتنی کر لی. تو اس کا جواب سوال سمجھے ہی، تو اس کا جواب دیا ہے کہ میم اور تا کا مخرج قریب ہے، میم اور تا کا مخرج نہیں. مخرج قریب ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ انتما میں میم کو داخل کیا گیا اس لیے کہ میم اور تا کا مخرج قریب ہے. قریب المخرج ہے لیونی تے اسی نے اشباع کو بچنے واسطے تے او مخرج قریب سی تا لے آندی ہے اور داخل کی گئی. او میمو انتما میں بوجہ میم کے قرب کے تا کے کس چیز میں؟ مخرج میں، اس لیے کہ میم کی شفوی اور تا بھی ثانی سے ہے. میم ہوٹھاں کو نکل دی، تا پچھوں نالو دنداں دی جڑ کو نکل دی، بالکل نیڑے تھوڑا بچ میں ادھا تھوڑا جا فاصلہ ہے جی. ثانی میں مخارج دم اور وہ طرف لسان تے اصول ثنایا تھلے تا نکل دیے جی. داخل کی گئی میم انتما میں بوجہ قرب میم کے قرب کے تا کے مخرج میں. اور داخل کی گئی میم انتما میں بوجہ قرب میم کے تا کی طرف مخرج میں. اے تا کے مخرج کے، اے تو گل کی مک بعد نے اور جواب دو وکیلا. قیلا طبعا لہما. ہاں لہما نہیں کیا آخنا ہے، اے او لہو لہما لہما لام نہیں ہے گا، اے ہما جڑی ضمیر نہیں مرفوع منفصل اون دے ہوتے لام جارا کر کے او اس وقت مراد لفظ ہے کیے اے لام جارا پڑھنی. بعض نے کہا ہے انتما میں میم لائے ہیں ہما کی تابع داری کے لیے. کس کی؟ ہما. وہ تھا نا ہووا، کیا تھا؟ اس کو ہوا نہیں پڑھا بلکہ با میم لائے ہیں، تو اس کی تابع داری کے لیے انتما میں بھی انتا نہیں بلکہ میم لائے. کیا کہ جی؟ دوسرا یہ جواب دیا ہے کہ نہ دوسرا نہیں، بعد نے یہ کہا ہے یہ جواب بھی دیا ہے کہ انتما میں میم کی زیادتی ہما کی تابع داری کی وجہ سے، کیونکہ ہما کے اندر میم ہے، وہ بھی تو ہوبا سے کیا بننا تھا؟ ہوا بننا تھا. الف تثنیہ کا، تو وہاں میم لائے ہیں، اس لیے انتا میں انتا کی بجائے انتما میم لائے. سنے ہی اچھا تے وزیدت زیدت فی ہما کما سیجیء. تو سوال ہے ہما میں میم کیوں لے آندی، ہوار کیوں نہیں بنایا جی؟ تو کہتے ہیں اندر ساری گلاں ہونے تو نہیں، کچھ گلاں راز چ رکھی دے نے، ان قریب دساں گے جلے مضمرات دے باس آوے گی ہما وچ کیوں میم لے آندی، ہما وچ میم لے آندی. ہاں جی کیا کہ جنوں جواب دیتا ہے. ہما میں میم کی زیادتی کیوں کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کا جواب آگے آئے گا. اور ویکھو نا وہ پیچھے چار لینا پیچھے بین استور لکھے ہوئے نا پہ، اور وزیدت شاید کہ نظر آئے کونی، اور بین استور دا کر کے اور خصہ تے اتنے لکھے نال وہ اتنے وہ بڑا بھی وہ کر کے ڈنگا جا وہ نشان نہیں لگا. وزیدت تو نشان ادھر آیا پہ نا کہ کس اور پاسے چلا گیا ہے.
اندر اتلے پاسے وے نا وہ میں پڑھنا نا. اور زیادہ کی گئی شاید کے جواب ہے اس کا جو کہا گیا کہ کیوں داخل کی گئی میم کس میں، تو اس کا جواب ہے بائیں طور کے میم کے دخول کی وجہ ہما میں ان قریب آئے گی کس میں، پس نہیں ذکر کرتے ہم اس کو یہاں وہیں ذکر کریں گے. اور بعض نے کہا ہے بھئی اے جو ہے نا انتما کی میم زیادہ ہوئی ہے ہما کی تابع داری کی وجہ سے، اور جواب ثانی داخل کی گئی میم کس میں، انتما میں، کیوں تبعا لہما جی. اور زیادہ کی گئی ہے میم ہما میں جیسا کن قریب آئے گا. شابہ جی شابہ جی. زیادہ کی گئی میم تابع داری ہما کی تابع داری کے لیے، اور جیسا کہ ان قریب آئے گا میں تابع کرنے کے لیے ہما کے، اور زیادہ کی گئی یہ میم ہما میں جیسا کہ ان قریب آئے گا. اور تو دیکھو نا میں پہ بہت خلط پڑھ لے تفائے واسطے اس کے جو وہ لیما کیوں زیادہ کی گئی میم کتھے باوجود ہے کہ عدم اس کا مفرد میں وہ تو کیا ہے، تو انتا الف لات کی بن گیا میم کے تو کڈیے، تو جواب دیا گیا بائیں طور کے میم کا ادخال باوجہ اس کے قرب کے ہے کس کے تاکہ. پس اگر کہا جائے کہ کیوں نصب کیوں قائم کیا گیا میم کو حروف شفویہ سے تا اور میم دے قریب ہے کہ میم شفوی ہے تو دنداں تو تھلوں نکل دی، تو شفوی تو اور بھی ہے گے نے کلی میم اتنی ہے گی جی. تو کیوں قائم کیا گیا میم کو کس سے، حالانکہ حروف شفیہ کثیر ہے، با واو فا یہ سارے کتنے نکل دیں وٹھا کھولو. میں کہتا ہوں کہ با اور فا اگرچہ شفوی ہیں لیکن نہیں ہیں وہ کس سے، زوائد سے. اساں مطابقت بھی ویکھنی تے رکھنا بھی سال تو منہ نہیں ہاں دے وچوں ہے، یہ انہاں وچ کوئی نہیں ہے گے. اچھا دی وا تے ہے گی لیکن آندے نے وا میم کولوں سکیل ہے. اچھا جی یعنی نہ مزیدت المیم نظر آ رہی انتما با وجہ تابع داری کرنے کس کے ہما کے، وہ ہما جو ضمیر ہے کس کی، تو پس ہو گئی مناسب ضربت ما کے تاکہ وہ ضمیر ہے کس کی تثنیہ مخاطب کی. اعتراض کیا گیا اس پر بائیں طور کہ میم ہما کی جی اے باؤ سے کس سے بدلی ہے، واؤ سے بدلی ہے. او ہوا نہیں ہے گا ہوا ان دی ہو تے واؤ اصلی نہیں ہے گیاں، ہاں تے واؤ اصلی نہیں ہوندیاں کندیاں ہوا دیاں، اس دی واؤ نو میم نال بدلے اگے الف لام کی بن گیا ہوا کولو ہما. اے پھر جی ہما دی میم کی ہے بدل من الواؤ اصلی ہے کہ کوئی نہیں، اور میم ان تو ما میں وہ بدلی نہیں ہے بلکہ وہ تو زیادہ ہے. تو پس قیاس پس نہ قیاس کیا جائے کو دوسرے پر ایک اصلی دیکھ زیادہ. ہم کہتے ہیں کہ بے شک پائی گئی ہے میم ہما میں جی پائی گئی ہے میم کس میں اگرچہ پس زیادہ کی گئی میم کس میں تابع داری کے لیے تاکہ ہو جائے تثنیہ غائب اور مخاطب ایک طریقے پر. اگرچہ میم ہما کی اور انتما کی نہیں من دے تو موج کرو. اگے جی وفتحت کدوں بدمت بس سوال ہے یہ جو ضربتا ہے کیا اس میں تو میم مفتوح تھی اس میں، اور میم تا یار میم تا مفتوح تھی کس میں، تے جسے لگا تسنیہ تے جمع بنایا جمع مونس بنایا تے اتھے تا نو زمہ کیوں دے دیتا. وہ درب تما درب تم درب تنا رہنا چاہیے تنا تما تم کیسے بن گیا. ہاں جی
तुन्ना में ता को ज़म्मा क्यों दिया गया? اس کا جواب دیا ہے کہ یہ تا ضمیر ہے فاعل کی تے فاعل مرفوع ہوندا ہے تے اساں آکھیا ہے مرفوع تے ہو سکدی نہیں مبنی ہے شکل اندی اونجدی بنائی ہے ابھی شبہ کیا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ضمہ اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ ضمیر ہے فاعل کی تو اس لیے تو فاعل تو مرفوع ہوتا ہے اینوں بھی اوہو جی شے دئیے جڑی رفع دی جگہ تے ہوندی ہے تو کیڑی شے پیش اے شاباش اور ضمہ دیا گیا ضمہ دیا گیا تا کو او ویکھ با بین سطور باوجود کہ ضمہ اور تھلے اسکل ایڈا پار چوا دیتا جی اور ضمہ دیا گیا تا کو درب تو ماں میں سنیں اے فی تسنیت المخاطبین اور درب تم میں یعنی جو ذکر مخاطب میں اور درب تنہ میں اور یعنی ایتھے بھی کیوں دیتا جی ضمہ تا نو اس لیے کہ اے جواب تا یعنی ہم کہتے ہیں کہ اس لیے کہ تا ضمیر ہے فاعل کی اور بین سور ویکھ ضمیر فاعل کی تو فاعل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے اور رفع ضمیر کا بوجہ ہونے ضمیر کے کیا مبنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رفع دئیے تو پس عطا کیا گیا ضمہ بوجہ ہونے ضمے کے مناسب فاعل کی حرکت کے وہ حرکت جو کہ رفع ہے کیونکہ کوئی فرق تو کوئی نہ لفظ وچ انج ٹونڈی پانا تو میں ہوتے یار پڑھن لگے جی تو لہذا بھی او ہو جا بنا دئیے کی کریے کیا دیکھ لو کیسی گلا حیران کن جی کیا بات ہے یار ہاں جی شابہ منع کرو اور ضمہ دیا گیا تا کو ضربت ما میں اور ضربتم میں اور ضربتن میں اس لیے کہ تا ضمیر ہے فاعل کی شابہ جی اور ضمہ دیا گیا تا کو ضربتما اور ضربتم اور ضربتن میں اس لیے کہ تا ضمیر ہے فاعل کی ہاں جی فی الواحد المخاطب خوفا من الالتباس ولا التباس فی التثنیہ چلو جی سوال ہے تو جڑا ہے پھر ضرب تا وچ تا ہے یہ بھی تو فاعل ہے تینوں بھی غریب نو ضمہ دے دیو یہ بھی مرفوع یہ بھی فاعل طرح ہو جائے انہوں زبر کیوں دیتی ہے جی سوال ہے کہ اگر فاعل ضمیر کے فاعل ہونے کی وجہ سے اس کو ان دی شکل اونج دی بنائی جویں وہ پچھلے دی ہے تا لمبا نہ کرنا رب تا میں رب تو ہونا چاہیے تھے تو اس کا جواب ہے کہ یہاں فتح دیا ایک مجبوری آ گئی ہے کہ اس کا التباس آ جائے گا کس کے ساتھ نفس واحد کے ساتھ اور اگر کسرہ دیں تو التباس آ جائے گا اس واسطے اور تھا ہی کوئی نہیں بچی اور چونکہ تثنیہ میں جمع مؤنث میں التباس کوئی نہیں ہے لہذا اس کو اپنی اصلی حالت پر رکھا کس پر ضمے پر ایتھے مجبوری بنی ضمے کو فتح دیتا بھی التباس ہوندا ہے جی تے نقطے سارے ہاں جی شابت جی اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں فتح ایک مجبوری کی وجہ سے دیا ہے وہ یہ کہ اگر فتح ضمہ دیں تو التباس آ جائے گا متکلم کے ساتھ کسرن کے ساتھ اور اگر کسرہ دیں تو واحد و مخاطبہ کے ساتھ التباس آ جائے گا اس لیے فتح دی ہے سنیں التباس نہیں ہے اس لیے تثنیہ میں جمع میں التباس نہیں تو اس کو ضمہ دے دیا جی اور ایک منٹ پڑھ لیں پھر منع کر دیں دفع دخل اس بات کا کہ تا واحدہ مخاطب کی بھی کیا ہے فاعل کی ضمیر ہے تو بس مناسب ہے یہ کہ بوجہ اس دلیل کے جو ابھی ہم سے گزری ہے اور حالانکہ ضمہ تو پس کیا ہے جواب اس کا تو جواب ہے بین نل بائیں طور کے ان موجب کیے بائیں طور کے موجب مخاطب کے التباس کا خوف ہے کس کے ساتھ اچھا سوال ہے تو پھر عکس کر دیو متکلم ہوئے ضرابطہ تے مخاطب ہوئے تا کی ہندہ پہ جی تو اس کا جواب ہے کہ عکس نہیں کیا گیا عکس دھیان کرے جی اس لیے کہ متکلم کیوں بوجہ صادر ہونے کلام کے اس سے اور ضم بھی قوی ہوتا ہے اور تین حرکتاں وچوں پس عطا کیا گیا پس عطا کرنا قوی کو قوی یہ اولا ہوتا ہے دیکھ لو کتوں گل کڈی ہے اور اچھا جی مخاطبہ نو کسرہ کیوں دیتا جی رابطے کیوں بنایا اور محض کسرہ دیا گیا مخاطبہ میں فرق کرنے کے لیے مخاطبہ کے درمیان اور سنیں ایک یا ایوے کے کسرہ تانیس کے مناسب ہے کسرہ مناسب ہے کیوں بوجہ ہونے کسرے کے جز کس کی
یا وہ یا جو علامت ہے کس کی کتھے حاضی ہے کہ کوئی نہیں اندے وچ یا علامت تانیث دی وہ اسم اشارہ تے تضربین سنے جنا اسی لیے تو نہیں سوال ہے کہ مذکر نو تے دے دیو مؤنث نو زبر دے دیو ضرب تا تے الٹا دیو کہندے نے نہیں ایتھے مناسبت ہے جی ایتھے مناسبت ہے اور فتح دیا گیا ہے کس کو تا کو واحد مخاطب میں اور ضربتا میں واسطے خوف کرنے کے التباس سے اور نہیں التباس تثنیہ میں جی فتح دیا گیا تا کو واحد مخاطب میں واسطے خوف کے التباس سے اور جی نہیں التباس تثنیہ میں اور فتح دیا گیا تا کو واحد مخاطب میں واسطے خوف کے التباس سے اور نہیں التباس تثنیہ میں ایک منٹ آشے دیکھو نا اور تفصیل ہو تے وہ تھی پگے تفصیل ہو وہ یہ ہے کہ بھی یہ مطلب ہے کہ بھی جڑا نا اتنے بھی التباس کونی تثنیہ وچ تفصیل اس کی یہ ہے اول وہ کہ ابتدا کی گئی اس کی وضع کے ساتھ کس سے ضمائر مرفوع کے انواع سے وہ کون ہے متصل ہے اور اول وہ جو ابتدا کی گئی اس کی وضع کے ساتھ وہ کون ہے مرفوع متکلم ہے پھر مخاطب ہے پھر غائب ہے سنے ہی تو پس ہم کہتے ہیں کہ ماض ضمہ دیا گیا تا کو کس میں واسطے مناسبت ضمے کے فاعل کی حرکت کے لیے تو ضمہ دیا گیا تا کو متکلم میں ضمے کس کی مناسبت کے لیے تاکہ مناسبت ہو جائے ضمہ فاعل کی حرکت کے یہ تو ان ضرب تو بن گئی اے تفصیلی اور فتح دیا مخاطب کو فرق کرنے کے لیے اس کے درمیان اور اخف الحرکات کے ساتھ اور کسرہ دیا انہوں نے کس کو تاکہ اتنا فرق ہو جائے اچھا سوال ہے کہ اے ضربتا تے ضربتے وچ کم الٹا کے دیکھ لو مطلب کم ٹھیک ہو جاوے کہ مذکر واسطے کی ہوئے تے مؤنث واسطے ہوئے جی ولم یو کاسل امرو کہ بے کسر ہا للمخاطب و فتح ہا اس لیے کہ خطاب مذکر کو اکثر ہوتا ہے اکثر مذکر دے سیگے تو مؤنثاں نال سمجھیاں جاندیاں نے پس خفیف بالمذکر اولا ہے اور بھی مذکر مقدم ہے کس پر مؤنث پر پس خاص کیا گیا فرق کے لیے کس کے ساتھ پس نہیں باقی رہی مؤنث کے لیے مگر کسر تھی پھر انہوں ساری کسر کٹ دیتی ہے چلو جی وکیلا ایک گل پچھے رہی تھی پہ نا وقیل اتباعا للمیم لأن المیم شفویہ فجعلوا حرکت التاء من جنسها وهو الضم الشفوی بس وکیلا او دمت التاء فی ضربتما دوسرا جواب بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ ضربتما کے اندر ضربتم کے اندر تا کو ضمہ کیوں دیا وہ پیچھے جو سوال سی نا بعض نے اے جواب دیتے انہوں نے کہا کہ یہاں تا کو ضمہ دیا فاعل کی پیچھے بیان سی کہ فاعل کی وجہ سے مناسبت سے دوسرا جواب ہے میم کی اتباع کے لیے میم کی کیا کہ جی بعض نہیں ہے فاعل کی مناسبت کے لیے دوسرا جواب یہ ہے ضرب تو ما تم وغیرہ میں میم کی اوکے میں وجہ یہ ہے کہ میم کیا ہے شفوی ہے تو بنائی انہوں نے تا کی حرکت بھی میم کی جنس سے اور وہ ضمہ ہے جو کہ وہ سوال ضمہ تے حرکتاں دا دینا مخرج کو نہیں ہے گا حرکتاں دا مخرج نہیں ہے کہ تو شفی ہوگا تو بین استور لکھے ہے اس لیے کہ ضمیری کی نے واو کی جوز اور واو کی ہے تے شفی دی جوزوی شفی ہوندی ہے چلو جی دیکھ لو بندے کمال کی تھی جی چلو جی اور بعض نے کہا ہے میم کی تابع داری کے لیے اتر لکھے بین استور وقضا فی ضربتم کذالک بل فی ضربتنا سارے وچ یہ وجہ جی ہے اس لیے کہ میم شفویہ ہے پس بنایا انہوں نے تا کی حرکت کو اس کی جنس سے اور فضم میں شفوی پتر
چیلنج ہے پوری دنیا تو خدا دی قسم کسی اور زبان ہے ان دے نقطے بیان کر کے دسو کہ ہم یہ لفظ اس طرح کیوں بولتے ہیں، مجھ کو مجھ کیوں پڑھتے ہیں، دانت کو دانت کیوں کہتے ہیں دی وجہ بیان کرو۔ اور خدا دی قسم کیا زبان ہے عربی جڑیاں نے جڑی گل کڈی چاہ سوندی بھی کہ کوئی نہیں، اگرچہ نقطے سارے بعد الفقون لیکن انج لگتا ہے بھی جویں پہلے سارا کوئی تیار کر کے پھر آکھ لے بھی ہن بولنا شروع کر دے۔ مطلب چیلنج ہے پوری دنیا دے کہ کسی اور زبان دے نقطے کٹ کے دسو، سانوں قانون لا کے دسو، قانون ہے کوئی نہیں کسی زبان دا، صرف لفظ ڈنگا بولا تو نہ کبوتر جی بولا، بس اینی گل ہے، قانون کوئی نہیں جی جی۔ اور بعد نے کہا ہے میم کی اتباع کی وجہ سے، اس لیے کہ میم شفوی ہے، بس بنائی انہوں نے حرکت تاکہ میم کی جنس سے اور وہ ضمہ شفوی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے میم کی اتباع کرتے ہوئے اس لیے کہ میم شفوی ہے، پس بنایا انہوں نے تاکہ حرکت کو میم کی جنس سے اور وہ زمان شفوی ہے۔ سنیں وہ کیا ہے؟ ضمہ شفوی ہے۔